والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. سامنے کرام، آج نماز جنازہ کے لحاظ سے ایک سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو آج ہم نماز جنازہ کے اندر تکبیرات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس لحاظ سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہمارے لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر اگر فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف نہ پڑھیں تو نماز جنازہ نہیں ہوتا. اس لحاظ سے یہ باتیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. پہلے نمبر پر نماز جنازہ کے دو رکن ہیں. 4 تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کہنا. دوسرے نمبر پہ قیام یعنی کہ کھڑا. اگر کوئی عذر ہو تو پھر نماز جنازہ کی لحاظ سے یہ بھی اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. بغیر شرعی عذر کے آپ نماز جنازہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے شرعی عذر کی بنا پر. آگے نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا. دوسرے نمبر پہ نبی کریم نور جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا. تیسرے نمبر پہ میت کے لیے دعا مانگنا. اب یہ 3 چیزیں ہیں نماز جنازہ کے اندر جو کہ سنت موقدہ ہیں. اب جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں پہلی تکبیر کے بعد، رد المختار کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، بہار شریعت کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 اس کے اندر بھی ان دعاؤں کا ذکر ہے. پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ الا انت. دوسری تکبیر کہی جائے گی تو اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا. اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو نماز والا جو درود شریف ہے ابراہیم وہ پڑھ لیا جائے، یا پھر اس کے بعد دوسرا درود شریف جو نماز جنازہ کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیا جائے. تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا مانگنا. اب میت کے لحاظ سے 2 چیزیں ہیں. اگر مرد عورت عاقل بالغ ہے تو اس کے لیے علیحدہ دعا ہے. اگر بچہ ہے نابالغ ہے یا بچی ہے نابالغ ہے تو اس کے لیے علیحدہ دعا ہے. 2 چیزیں. اگر عاقل بالغ مرد یا عورت ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ بڑے مرد و عورت کے لیے. اگر چھوٹا بچہ نابالغ یا پھر بچی ہے تو اس کے لیے علیحدہ سے دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرجا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا. یہ مرد بچے کے لیے ہے. اگر چھوٹی بچی ہے تو اس کے اندر تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. اب یہ حدیث شریف کے اندر ان دعاؤں کا ذکر ہے. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ نماز جنازہ کے اندر نماز جنازہ کی تکبیرات میں کیا کچھ فرق کرتے تھے، اس لحاظ سے حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. موطا امام مالک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ احادیث کو ذکر کرنے میں سب سے زیادہ ان کی روایات ملتی ہیں. آپ سے جب پوچھا گیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نماز جنازہ میں کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، یا پھر یہ کہا گیا کہ نماز جنازہ آپ کیسے پڑھتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں میت کے
گھر والوں کے ساتھ اس کے گھر سے چلتا ہوں، یعنی کہ جس کا میں نے نماز جنازہ پڑھنا ہے اس کے گھر سے میں اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلتا ہوں، اور پھر وہاں پر جا کر تکبیریں کہتا ہوں، اور تکبیروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر درود عرض کرتا ہوں، اور پھر اس میت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کا عمل مبارک ہے۔ اب اس کے ساتھ بخاری شریف کی شرح کے اندر اس بات کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی اور یہ سوال اٹھایا گیا، جب کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے، یعنی کہ الحمد شریف پڑھی ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا، تو سامنے کرام بخاری شریف کی شرح کے اندر اس لحاظ سے یہ جواب دیا گیا کہ نماز جنازہ میں قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی کہ الحمد شریف نہیں پڑھی جاتی، اور اس کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں، بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، آپ نے یہی کہا کہ نماز جنازہ کے اندر الحمد شریف نہیں پڑھی جاتی، یعنی کہ قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، اور اس کے ساتھ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ، آپ کا بھی یہی قول ہے، آپ بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت ابن عمر آپ بھی یہی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کی جماعت میں سے ہی چند کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ صرف یہی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صحابہ کی تعداد ہے کہ جو اسی بات پر متفق ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر جو قرآن کی تلاوت ہے یہ نہیں کی جائے۔ اب اس کے بعد وہ بزرگ یعنی کہ تابعین کہ جنہوں نے صحابہ کے دور کو پایا، ان میں سے حضرت عطا، حضرت طاؤس، سعید ابن مسیب، امام ابن سیرین، سعید ابن جبیر، امام شعبی اور حاکم، اور پھر ابن منذر کہتے ہیں کہ یہی قول حضرت مجاہد کا ہے، حضرت حماد سوری کا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر مدینہ شریف میں بھی نماز جنازہ کے اندر الحمد شریف نہیں پڑھی جاتی۔ تو سامنے کرام یہ ایک سے دو احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھیں کہ نماز جنازہ کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے سے یعنی کہ الحمد شریف پڑھنے سے منع کیا گیا، اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بھی مختلف اس طرح سے اقوال بھی ملتے ہیں، اور ان کا بھی یہی عمل بات ہے۔ اب اس لحاظ سے ایک حدیث شریف یہ پیش کی جاتی ہے، مشکاہ شریف کے اندر بھی اور بخاری شریف کے اندر بھی حدیث بات موجود ہے کہ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک جنازہ پڑھا، نماز جنازہ پڑھا، تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے، یعنی کہ ہمارے لوگوں کے سامنے یہ حدیث شریف بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں یا پھر مطلقاً ذکر کر دیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر تو الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، تم لوگ کیوں نہیں پڑھتے، اور بطور دلیل یہ حدیث شریف پیش کی جاتی ہے۔ سامنے کرام محدثین نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے کہ آپ فرماتے کہ پہلے نمبر پر کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ثابت نہیں کہ سرکار نے نماز جنازہ کے اندر الحمد شریف پڑھی ہو، پہلے نمبر۔ دوسرے نمبر پر اسی حدیث شریف کا جواب دیا کہ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابن عباس نے نماز جنازہ کے اندر الحمد شریف پڑھی، لہذا تمہیں بھی پڑھنی چاہیے، تو اس کا جواب یہ بھی دیا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ ہو سکتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر نہ پڑھی ہو، یعنی کہ جب میت سامنے حاضر ہو تو نماز جنازہ کی
تکبیرات میں آپ نے وہ الحمد شریف نہ پڑھی ہو بلکہ ہمارے جنازہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھی ہو، اس کے اندر نماز جنازہ کی تکبیرات کا ذکر نہیں کہ آپ نے کسی تکبیر کے بعد پڑھی، بلکہ نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے یا پھر بعد میں ایصال ثواب کے لیے آپ نے الحمد شریف پڑھی۔ تیسرا جواب، اگر بطور فرض یہ بات مان بھی لی جائے کہ نماز جنازہ کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ نے الحمد شریف کی تلاوت کی تھی، تو سامنے کرام اس کا تعجب یا ہم نے اس کا انتخاب ہم نہیں کر سکتے، اور پھر اس کا کسی بھی احادیث شریف کے اندر یا پھر آپ کے کسی بھی قول کے اندر اس کا ذکر نہیں کہ آپ نے اگر الحمد شریف نماز جنازہ کی تکبیرات کے بعد پڑھی ہیں تو کس تکبیر کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھی ہے، پہلی کے بعد پڑھی ہے، دوسری کے بعد پڑھی ہے، یا پھر تیسری کے بعد، یہ بھی ثابت ہے۔ اس لحاظ سے اس حدیث شریف کا ایک یہ جواب ہے۔ دوسرے نمبر پر مشکوٰۃ شریف کے اندر ہی حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ سے حدیث شریف پڑھی ہے، ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، یعنی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنازے پر سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھی، یہ حدیث شریف پیش کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ کہا جاتا ہے حدیث شریف پیش کر کے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے نماز جنازہ کے اندر الحمد شریف پڑھی۔ محدثین نے اس کا جواب دیا کہ یہ حدیث شریف جو پیش کی جاتی ہے مشکوٰۃ شریف کی یا ترمذی کے اندر، ابو داؤد شریف یا ابن ماجہ کے اندر، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، یعنی کہ اس کی اسناد اور روایت کرنے والے جو آگے ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سے ابراہیم ابن عثمان جو ہے یہ محدثین یعنی کہ جنہوں نے احادیث کو جمع کیا وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ منکر حدیث ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک منکر حدیث ہے، یعنی کہ حدیث کا منکر ہے، اس سے یہ بات نہیں لی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پر ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی یہ حدیث جو ان سے روایت کی جاتی ہے اس کی اسناد کمزور ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم ابن عثمان یہ جو شخص تھا یہ حدیث کا منکر تھا، اس لیے اس سے یہ حدیث لینا جائز نہیں، مناسب نہیں۔ اب اس کے بعد اس کا ایک اور جواب دیا گیا اسی حدیث شریف کا کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ سرکار نے پڑھا۔ اب اس لحاظ سے اگر بطور فرض اس حدیث شریف کو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بطور فرض اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو یہ بات ثابت نہیں کہ نبی کریم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جنازہ کی تکبیرات میں فاتحہ پڑھی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سرکار نے میت کے ایصال ثواب کے لیے نماز جنازہ سے پہلے یا پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے ایصال ثواب کے لیے الحمد شریف پڑھی ہو اور اس کے لیے ایصال ثواب کیا۔ اب آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ اب ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب تم نماز جنازہ کو نماز کہتے ہو، کیونکہ ہم بھی نماز جنازہ کو نماز کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اگر تم نماز جنازہ کو نماز کہتے ہو تو اس میں الحمد شریف پڑھنا ہی واجب ہے۔ اب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا پھر اس کے علاوہ کوئی سی بھی نماز ہو، نماز تراویح ہو یا پھر نماز تہجد ہو، نفلی نمازیں ہوں یا فرضی نمازیں ہوں، ان کے اندر الحمد شریف پڑھنا ہی واجب ہے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم نماز جنازہ کو نماز کہتے ہو تو پھر الحمد شریف پڑھنا تو واجب ہے،
اگر تم الحمد شریف نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور حدیث شریف کی جاتی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز بھی قابل قبول نہیں۔ اس کے دو جواب دیے گئے۔ پہلے نمبر پر ایک الزامی جواب ہے، دوسرا تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں رکوع سجود نہیں کیا جاتا، کیونکہ نمازوں میں یہ بھی فرض ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں رکوع کرنا اور سجود کرنا یہ فرض ہے، اور نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجود نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب، تحقیقی جواب یہ دیا گیا کہ نماز جنازہ نماز نہیں بلکہ نماز جنازہ کے دعا ہے جو کہ میت کے لیے کی جاتی ہے، اور نماز میں اس کو نماز اس لیے کہا گیا کہ اس میں فرضی نماز یا نفلی نماز کی شرائط پائی جاتی ہیں، جس طرح کہ دوسری نمازوں میں وضو کرنا شرط ہے، پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہونا یہ بھی شرط ہے، لیکن جس طرح نمازوں کی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں اس وجہ سے اس نماز جنازہ کو بھی نماز کہا گیا، ورنہ یہ دعا ہے۔ تو سامنے کرام ان چیزوں کے لحاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو عمل تھا وہ 4 تکبیروں پر تھا، اور 4 تکبیروں کے لحاظ سے پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد، دوسری تکبیر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کو درود، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، چاہے وہ بڑی ہو تو اس کے لیے علیحدہ دعا ہے، اگر وہ چھوٹا بچہ یا بچی ہو تو اس کے لیے علیحدہ دعا ہے۔ تو سامنے کرام یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل تھا۔